لبيك ربي ما عاش قلبي وحج دربي كلي ألبي لبيك. معزز سامعین گرامی قدر، وطن عزیز پاکستان کو بنے ہوئے 70 برس سے اوپر ہو گئے۔ ہم نے یہ وطن حقیقی معنوں میں اگر حاصل کیا تھا تو اسلام کی ایک تجربہ گاہ کے لیے حاصل کیا تھا۔ یہ وطن ہسپتال، پل، یونیورسٹیوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے نہیں تھا بنا۔ کسی بندے کے ذہن میں یہ گمان نہ آئے کہ یہ وطن اس لیے بنا ہر روڈیں پکی ہو جائیں، پل اچھے بن جائیں، یونیورسٹیاں بن جائیں، ہسپتال بن جائیں۔ اگر یہی کام کرنا تھا تو کون سا یہ کام ایسا ہے جو ہندوستان میں نہیں تھا ہوتا؟ وطن عزیز بننے کی وجہ صرف ایک تھی کہ اسلام کی وہ عمدہ تجربہ گاہ، اسلام کا وہ عدل کا سسٹم جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے خلفائے راشدین تک چلا، اسی نظام کو اس وطن کے اندر پریکٹس کیا جائے گا۔ اور یہ وطن قومیت کی بنیاد کے اوپر بھی نہیں تھا بنا، کیونکہ پنجاب کا پنجابی امرتسر کے سکھ کے ساتھ قومیت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ بلوچستان کا جو بلوچی ہے وہ ایران و افغانستان کے بلوچوں کے زیادہ قریب ہے۔ خیبر پختونخوا کا جو پٹھان ہے، خیبر پختونخوا کا جو پشتون ہے یا پختون ہے، وہ افغانستان کے پختونوں کے زیادہ قریب ہے۔ یہ وطن اگر بنا تھا حقیقی معنوں میں، غور سے تجزیہ کیجئے، ہم نے یہ وطن علیحدہ کیوں کیا؟ ہم نے اس کے درمیان لکیر کھینچی کیوں تھی؟ اگر ہم نے وہ ٹارگٹ اور مقصد حاصل ہی نہیں تھا کرنا، اگر یہ اسلام کی تجربہ گاہ بننا ہی نہیں تھا، اگر یہاں قرآن پاک کا نظام آنا ہی نہیں تھا، تو پھر وطن علیحدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے بھائیوں، وطن تو علیحدہ کر لیا، جغرافیے کی لکیریں بھی کھینچ لیں، لیکن ان جغرافیے کی لکیروں نے اللہ کی قسم امت کو ٹکڑے ٹکڑے ایسا کیا، ہم وطنیت کے اندر اتنا گم ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں انسان رہتا ہے، جو انسان کا وطن ہوتا ہے، اس سے محبت کرنا، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اس سے محبت کرنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم نے کہا، مکہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، میں تیری وادیوں سے، میں تیرے نشیب و فراز و پہاڑوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی نہ نکلتا۔ اور جب مدینہ آتا تھا، نبی کریم اپنی سواری کو تیز کرتے تھے، کہتے تھے مجھے مدینہ سے محبت ہے۔ لیکن یہ محبت دین سے آگے ہونی چاہیے، یہ محبت مسلمان کی محبت سے آگے ہونی چاہیے۔ آج دکھ اور افسوس کی بات ہے، انڈیا کا مسلمان، آج ہندوستان کا مسلمان بھی وطن پرستی کا شکار، پاکستان کا مسلمان بھی وطن پرستی کا شکار۔ وطن پرستی کے اس بھوت کی خاطر دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار تاننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ تازہ خدا ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ یہ کہاں گئی امت؟ امت تو مر گئی پھر، اگر ہندوستان کا مسلمان اور پاکستان کا مسلمان ایک جغرافیائی لکیر کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے ہتھیار لے کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین کی کو بچانا مقصود تھا نا، تو مکہ کو چھوڑ دیا۔ وطن کی محبت صرف اتنی ہے کہ جس جگہ انسان رہتا ہے اس سے مخلص ہو کے رہے، اس کی محبت ایک نیچرل فطری بات ہے۔ لیکن اگر دین کے اوپر آزمائش آ رہی ہو، اگر دیندار لوگوں کے اوپر سختی آ رہی ہو، اگر مسلمان بھائی کٹ رہا ہو، پس رہا ہو، اگر مسلمان بھائی مجبور ہو رہا ہو، تو وطن کی حیثیت یہ ہے کہ چاہے مکہ کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ آج امت تو واقعی امت تو سمجھے مر چکی ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ صاحب بیان دیتے ہیں کہ امت کی باتیں کرنے والے کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں۔ کتنے دکھ اور افسوس کا بیان ہے۔ اللہ کی قسم، پہلے ہی ہمت ہارے میں، پہلے ہی نہ جنگ شروع ہوئی، جنگ کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب جنگ ہو جائے، جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو جائے، پھر قرآن کا حکم بھی یہی ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب کمزور
عورتوں اور مردوں کے اوپر ظلم ہو رہا اور وہ کہہ رہے ہوں اللہ ہمارے لیے مددگار بھیج دے، اور اس کے علاقے کے لوگ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، تو تمہارے اور میرے اوپر حقیقت بات کیا ہے؟ جہاد فرض ہو جاتا ہے، ان کی مدد فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ یہاں پہ کون ہے؟ جہاد پکڑے جانے کا خطرہ ہے، جہاد کا نام لینا آج مشکل ہے۔ آج یہ جو بات شاہ محمود صاحب آپ نے کی ہے، اس کے پیچھے بھی آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے امت کے تصور کو ریزہ ریزہ کر دیا، جنہوں نے امت کے تصور کی بات کرنے والوں کو یہاں سے اٹھوایا۔ کوئی ایسا بندہ جو امت کی بات کرتا تھا اس کو ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی، اس کو ادارے اٹھا کے لے گئے۔ آج کشمیر آپ کی شہرگ، کس نے کہا؟ قائد اعظم نے کہا ہے۔ کبھی کوئی جانور دیکھا جس کی شہرگ کٹ گئی ہو، جسم باقی ہو؟ اللہ کے عذابوں کا کوڑا اس وطن کے اوپر پہلے بھی چل چکا ہے، جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، چلتا ہے کوڑا، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا یہ وطن قرآن کی عملداری کے لیے بنے گا، تم نے پورا نہیں کیا۔ اللہ نے وطن کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، بنگلہ دیش الگ ہو چکا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے آج بھی اپنے اس اصول اور نظریے سے وفاداری نہیں نہ کی جس نظریے کے اوپر یہ وطن بنا، آج پاکستان کے اندر قرآن و سنت کی عملداری کر دی جائے۔ پہلے بھی میں یہ بات کہتا آیا ہوں، اللہ کی قسم آپ لوگ معیشت کا رونا رو رہے ہیں، آپ نے علماء اور طلبہ دین سے معیشت کا حل پوچھا ہی نہیں۔ معیشت بھی درست ہو سکتی ہے تو دین کے طالب علم آپ کو وہ ہر چیز بتا سکتے ہیں کہ جس سے ملک کی معیشت چلتی ہے۔ اسٹیٹ مین شپ، ایمانداری، خلوص، للہیت کے بغیر چل ہی نہیں سکتی ریاستیں۔ میں آپ کو صدق کے دل سے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم پاکستان کے تمام مسائل کا حل، یہ جو بات ہے نا فلاں سے ہو جائے گا، فلاں سے ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ آپ نے وطن جس نام پہ حاصل کیا، کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، آج آپ اپنا نقطہ نظر سیدھا کر لیں، پھر آپ دیکھ لیں، پھر یہ بیان دینے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ امت کے بارے میں خوشگمانی میں نہ رہیے، آج بھی امت ایک ہو سکتی ہے، اور کہیں نہ کہیں امت کا دل ایک ہی ہے۔ آج بھی چاہے میں برما کے مسلمان کے لیے نہیں نکلتا، چاہے شام کے مسلمان کے لیے نہیں نکلتا، چاہے فلسطین کے مسلمان کے لیے، ہم جغرافیوں میں بٹے ہوئے پابندیوں کا شکار ہیں، لیکن ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حالات سازگار ہوں، اللہ کی قسم افغانستان کے مجاہدوں نے کسی کا انتظار کیا، کسی کی امداد کو دیکھا، کسی کا ویٹ کیا؟ آج وہ اس پوزیشن میں ہیں جہاں جاتے ہیں عزت کے ساتھ، پگڑیاں پہن کے، شلواریں ٹہنوں سے اوپر ہیں، باعزت باروب انداز میں امریکہ کے ساتھ قطر میں بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ آپ نے جہاد بھی چھوڑ دیا، آپ نے امت کے فلسفے کو اٹھانے والوں کو اٹھانا شروع کر دیا، آپ خود اس کام کے بانی ہیں۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں آج مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ جو ظلم و بربریت ہو رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کے 20 کروڑ عوام اس کو نہیں روک سکتے؟ اللہ کی قسم روک سکتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کیا رکاوٹ ہے، ایک صرف اجازت دے دی جائے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی طرف مدد کے لیے بڑھو، ریاست اس بات کا اعلان کرے میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، چند دن کے اندر اندر پاکستان کے غیور اور غیرت مند مسلمان مقبوضہ کشمیر انڈیا کے جبڑے سے کھینچ کے آزاد کر لیں گے۔ آپ خود اجازت نہیں دیتے، آپ چاہتے ہی نہیں، آپ چاہتے ہی نہیں۔ آپ کبھی ایسا ہوا ہے نیلے پیلے کالے دن منا کر کوئی ملک آزاد ہوا ہو؟ آپ کا سکوت مقبوضہ کشمیر ہو چکا۔ اگر آپ حقیقی معنوں میں چاہتے ہیں کہ یہ معاملات آگے نہ بڑھیں تو دین کی اصل کی طرف آئیے، اس نظریے کی طرف آئیے جس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان کو حاصل کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا